بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ مبارک کی شروعات ہو چکی ہے اور ہمارے درمیان وہ مغفرت اور رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے کہ جس کے ہم انتظار میں رہتے ہیں اور جس میں پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی میری بارگاہ میں آنے کے بعد صرف دل سے جو ہے توبہ کرے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو پروردگار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی عظیم اور سب سے بڑی کرامت کی بات یہ ہے کہ عظمت کی بات یہ ہے کہ اور ماہ میں اور مہینوں میں انسان اس بات میں کہتا ہے کہ میں کس طریقے سے کروں کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ہمیں بہکاتے ہیں، ہم نیک اعمال کس طرح انجام دیں۔ مگر اس میں تو جیسے کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے، اللہ نے اس شیطان کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اس زنجیروں میں ڈال دیا ہے، قید میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ شیطان مجھے اچھے کام کرنے نہیں دیتا، شیطان مجھے منع کرتا ہے، تو وہ شیطان کا بہانہ نہیں لے سکتا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ اس کے اندر کا شیطان ابھی مردہ نہیں ہوا ہے، اس نے جو ہے موت نہیں دی ہے، اس کو نہیں مارا ہے، مگر جو اصلی شیطان ہے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اس مہینے میں اس کو بند کر دیتا ہے، زنجیر میں ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ برکت کا مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ کے مہمان ہو چکے ہیں۔ آج سے ہم اللہ کے دسترخوان پر جو ہے ہمیں اللہ نے اپنے دسترخوان پر بلا لیا ہے۔ اس سے بہترین بات کیا ہوگی؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الفاظکم کی یہ تسبیح، جس میں سانس لینا بھی انسان کا جو ہے وہ سوتے ہوئے جاگتے ہوئے انسان کی تسبیح کا جو ہے ثواب رکھتا ہے، اور یہ تسبیح کا ثواب جو ہے اس وقت سونا بھی انسان کے لیے عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ انسان روزہ رکھنے کے بعد اگر سو جاتا ہے تو وہ بھی عبادتوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے عمل مقبول ہوتے ہیں، اور بس اللہ سے جو ہے صدق نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو ہے پروردگار سے سوال کرو، لہٰذا وہ دینے والا ہے۔ اور صرف کھانا اور پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کھانے اور پینے چھوڑنے سے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس کھانے اور پینے کو، جو تمہیں بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، اس سے جو ہے روز قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو۔ اور ایسے نہیں ہے وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، پھر فرماتے ہیں رسول اسلام، یہاں تک میں نے پہلے بیان کیا تھا، وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اور اپنے فقراء پر جو ہے، مساکین پر جو ہے تم صدقہ کرو، صدقہ دو انہیں جو ہے، وَمَسَاكِنَكُمْ وَقَرُّوا كَبَائِرَكُمْ، اور اپنے بزرگوں کا جو ہے احترام کرو، وَارْحَمُوا صَغَائِرَكُمْ، اور چھوٹوں پر رحم کرو، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور صرف چھوٹوں پر رحم نہیں، بزرگوں پر رحم وہ نہیں، بلکہ ارحامکم وصلوا ارحامکم، بلکہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک انجام دو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، واحفظوا السنتکم، اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس ماہ مبارک میں اپنی زبان کو جو ہے وہ محفوظ رکھو، اپنی زبان کو جو ہے غیبت سے بچاؤ، بری باتوں سے بچاؤ، ادھر ادھر کی فالتو باتوں سے بچاؤ، لہذا اللہ کے ذکر میں جو ہے صرف زبان کو جو ہے خرچ کرو۔ اس میں جو ہے یہ نہیں کہ انسان جو ہے روزہ رکھنے کے بعد میں غیبت کرتا رہے، ایک دوسرے کی برائی کرتا رہے، اس سے جو ہے انسان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ غیبت میں تو ویسے بھی بہت بڑی، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْكُمْ إِلَيْهِ، اور دیکھو تم جو ہے صرف یہ نہیں کہ صرف زبان کو، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم اپنی جو ہے نظروں کو بھی ان چیزوں پر نہ ڈالو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لہذا صرف روزہ پیٹ کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانا اور پینا چھوڑ دے، انسان جو ہے صرف اور صرف انسان صبح کی اذان سے مغرب تک جو ہے کچھ نہ کھائے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ بھوک ہو سکتی ہے، پیاس ہو سکتی ہے، روزے کا مطلب ہے کہ انسان کا پورا جسم جو ہے روزے سے ہو، پورا بدن جسم روزے سے ہو، پوری روح کے ساتھ روزے سے ہو، انسان کی نظر ہو تو وہ بھی روزے سے ہو، انسان کا جو ہے زبان ہو تو وہ بھی روزے سے ہو، انسان کی کان ہو تو وہ بھی، یہ کس طرح کہ انسان کی زبان روزے سے اس طرح ہو کہ اس سے غیبت کوئی بری باتیں نہ نکلیں، انسان کی نظر اس لیے کہ اس سے جو ہے کوئی غلط نظر ہماری دوسروں پر نہ پڑے، انسان کے کان یہ اس سے جو ہے کوئی بری باتیں نہ سنیں۔ واحفظوا السنتکم وغضوا عما لا يحل النظر الیکم وما لا يحل الاستماع الیہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یتحننوا علی ایتامکم، اور تم جو ہے یتیموں پر جو ہے مثلا ان کے مددگار بنو، یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے کام کرو، ان کے جو ہے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، کیونکہ یہ بھوک اور پیاس تو صرف اس لیے رکھی گئی تھی، ورنہ اللہ کو شوق تھوڑی ہے کہ ہمیں جو ہے بھوکا رکھنا چاہتا ہے،
تاکہ ہمیں جو ہے کسی کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، تاکہ ہمیں اس سے جو ہے ان لوگوں کا احساس ہو جو بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ماہ مبارک ایسا نہیں ہے، پروردگار کا رسول فرماتا ہے کہ جو انسان اس ماہ مبارک میں نہیں بخشا جاتا اس سال بھر تک کے لیے جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ پھر کون سا برکت کا دن آئے گا۔ لہٰذا پھر اس کے بعد اگر کوئی دن آتا ہے تو وہ صرف اور صرف 15 شعبان ہوتی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں، اور جانے کے بعد میں اپنے گناہوں کی اپنے جو ہے، اور اس میں اور کیا ہے، ہمیں جو ہے اپنے دعاؤں کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا کیسا امتحان لے رہا ہے۔ ہم مساجدوں سے دور ہیں، ہم عبادت گاہوں سے دور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اب عبادت گاہ اگر ہمارے جو ہیں ہم عبادت گاہ میں نہیں جا سکتے ہیں تو عبادتیں چھوڑ دیں، بلکہ اس سے زیادہ عبادتیں کریں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ سے ہم یہ کہیں کہ پروردگار نہ جانے ہم سے وہ کون سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ہم مسجدوں سے دور کر دیا گیا۔ ایسا اللہ جو اپنے گھر میں ہمیں جو ہے پسند نہیں کرنا چاہتا ہے، ورنہ ایسا کوئی مرض نہیں ہے جو اللہ کی قدرت میں نہ ہو، مگر یہ ہمیں بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب تک تم میری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ گے نہیں، میری بارگاہ میں آنے کے بعد ہاتھوں کو پھیلاؤ گے نہیں، ہم تو تمہیں اپنے گھر میں بٹھانے کے لائق ہو۔ واقعاً یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، درس عمل ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے کیسا کر دیا کہ پوری دنیا میں آج کوئی عبادت خانوں سے دور ہو گئے ہیں، مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں، لوگ کعبے سے دور ہو گئے۔ یہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ وہ کون، تم ذرا غور و فکر تو کرو کہ تم اس سے دور کیوں ہوئے ہو، آخر اس کا سبب کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان کے اسباب تلاش کرنا ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنا ہے۔ ہمیں ادھر اللہ نے کتنا اچھا موقع دیا، اس وقت ہم صحیح ہے ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے کچھ کا مثلاً ایسے کام نہیں ہے، اس وقت بالکل انسان فری بیٹھا ہوا ہے گھر میں، مگر اس زمانے میں بھی اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اس سے غافل انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ کے پاس ایک یہ بہانہ رہتا تھا، میرے پاس یہ بہانہ رہتا تھا کہ ہم کاروبار میں ہیں، کس طریقے سے ہم کام کے درمیان جو ہے عبادتیں کریں، ہم کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، مگر خدا کی قسم یہ سال تو کسی کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، ہر انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اچھے اعمال انجام دے، اچھے کام کرے، اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں۔ قرآن یہ فصل بہار قرآن بھی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن ایک آیت پڑھنے کا ثواب ختم قرآن کے برابر ہے۔ لہٰذا میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس کو، ایک آیت اگر کوئی اس ماہ مبارک میں پڑھتا ہے تو اسے ایک قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا سوچے صحیح کہ جہاں ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب ختم قرآن ہے، اگر انسان یہ تمام کی تمام آیات پڑھے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ماہ مبارک میں تو اپنی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور یہ وبا جو ہمارے درمیان آئی ہے جسے کرونا کہتے ہیں، پروردگار اس سے تمام مومنین جہاں جہاں بھی ہیں ان کو جو ہے محفوظ فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔